یہ حافظ احسان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عورت کو عدت میں کیوں بیٹھنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، عورت کو عدت میں کیوں بیٹھنا پڑتا ہے؟ عدت دو طرح کی، ایک تو عدت طلاق ہے، ایک عدت وفات ہے۔ عدت طلاق اور عدت وفات یہ اظہار غم کے لیے ہوتا ہے، جو ایک ریزن ہے رشتہ نکاح ٹوٹ جانے یا شوہر کے دنیا سے چلے جانے پر اظہار افسوس اور اظہار غم کے لیے عدت کا حکم قرآن کی صریح آیتوں سے ثابت ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک مرد اپنی بیوی سے ملتا ہے، صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں مرد کا اپنی بیوی کی اندر جو ڈی این اے ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک باقی رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی اور وہ اگر حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو بچے کی پیدائش جب بھی ہو جائے، چاہے 9 مہینے میں ہو چاہے 9 دن میں ہو جائے، جیسی ہی بچے کی پیدائش پوری ہو جائے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا، عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق دی ہوئی عورت حاملہ نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے، اور اس میں بھی اس حیض کو شمار نہیں کریں گے جس میں اس کو طلاق دی گئی ہے، کیونکہ طلاق دینے کا اصول یہ ہے کہ بیوی کو اس وقت طلاق دے پاکی کی حالت میں جبکہ اس سے صحبت نہ کی ہو۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی، لیکن اس گناہ اس لیے کہ اس صورت میں اس عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ وہ حیض جس حالت میں جس کی میں اس نے طلاق دی ہے وہ تو شمار نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ 3 حیض اس کی عدت ہوگی۔ اور اگر اس کو حیض نہیں آتا تو اس عورت کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہی جو ہے عدت وفات ہے۔ عدت وفات جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے وہ حاملہ ہو تو عدت وفات بچے کی پیدائش ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ عدت کرنا لازمی اور ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی اور طلاق دینے کے بعد اس نے عدت نہیں کی تو اخروی اعتبار سے قرآن کے ایک صریح حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگی۔ لیکن 3 حیض سے پہلے اگر یہ کسی دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عدت وفات، کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ 4 مہینے 10 دن اس پر عدت تھی لیکن اس نے نہیں کی، اور 4 مہینے 10 دن سے پہلے وہ بیوہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے یا نکاح میں جانا چاہے تو اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔